السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے، جسے بندش کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جو ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ ہر گھر میں یہی بات ہے، اور اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں، جی بندش ہے ہم کیا کریں؟ بندش ہے جی کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جو اسلام اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، جو دین آل محمد کے ذریعے ہم تک پہنچا، اس دین میں یہ بندش وغیرہ کچھ نہیں۔ بندش صرف آپ کی سوچ کی بندش ہے۔ ایسے عقائد سے بھی دور رہیں، ایسی غلط فہمیوں سے بھی دور رہیں۔ بندش لفظ ہی ایک ایسا ہے جو آپ کی ساری زندگی برباد کر دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ بندش وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک چیز ہے، آپ کے گھر میں رحمتیں نہیں آ رہی، آپ کے گھر میں برکتیں نہیں آ رہی۔ تو برکتیں کیسے آئیں گی؟ نہ آپ نے کبھی قرآن کی تلاوت کی، نہ کبھی آپ نے اپنے رب کو سجدہ کیا، نہ کبھی آپ نے اللہ کی تسبیح کی، نہ کبھی آپ نے استغفار کی تسبیح کی۔ بندشیں کیسے ختم ہوں گی؟ آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ فرشتے کیسے آئیں آپ کے گھر میں رزق لینے کے لیے؟ آپ نے کبھی اپنے اللہ سے مانگا ہی نہیں، آپ نے کبھی اللہ کو یاد کیا ہی نہیں۔ تو ان چیزوں کو معمول بنائیں، بندشیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ لوگ نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں۔ ہندوؤں کے کلچر کو ہم نے خود اپنا لیا ہے، اور ہم اتنے زیادہ اس میں پھنس چکے ہیں کہ ہمارے ذہن سے بندش نکل ہی نہیں رہی۔ کبھی کوئی فون کرتا ہے، جی یہ بندش ہے، کبھی کوئی پوچھتا ہے، جی یہ بندش ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں۔ آپ خود رحمتوں کے دروازے اپنے لیے کھولیں۔ آپ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کریں، آپ اپنے رب کو سجدہ کیا کریں، آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ بافضو رہا کریں۔ جب آپ اللہ کو یاد رکھیں گے تو وہ بھی ہمیشہ آپ کو یاد رکھے گا۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ خود بخود رحمتوں کا دروازہ کھول دے گا، برکتیں آسمان سے نازل ہوں گی، اور آپ خود فیل کریں گے، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے گھر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو بدلیں، اہل بیت کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب یہ چیزیں کریں گے تو خود بخود بندشیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک بندہ جو ہر وقت سوچتا ہی یہ ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، ایک بندہ ہر ٹائم سوچتا ہی یہ ہے کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا نا، وہ بیمار ہو جائے گا۔ ایک بندہ ہر وقت سوچتا ہی یہ ہے کہ مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے، تو اس کے دماغ میں ہر وقت جادو ہی چلتا رہے گا۔ تو خدا را اپنے آپ کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں۔ خود کو آل محمد کے غلام کہتے ہیں تو پھر آل محمد کے جیسی زندگی گزارنے کی کوشش بھی کریں۔ اللہ کی عبادت کیا کریں، اہل بیت سے توسل قائم کیا کریں۔ جب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اس سے مانگیں گے تو وہ ضرور عطا کرے گا۔ والسلام توفیٰ یا علی علیہ السلام مدد۔